اور یہ ایمان کی افضل حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ صبر سب سے وسیع اور بہتر نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی اور نعمت نہیں ملی، یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے، یہ صبر کیسے کرتا ہے انسان؟ جب وہ اپنی تقدیر اور فیصلوں پر اللہ سے راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، اور جو حکم دیا ہے کرنے کا چاہے وہ مشکل لگے اس کو بجا لائے، کر گزرے۔ تو صابرین کے لیے قرآن مجید میں 3 وعدے کیے گئے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، نمبر 1 صلوات ہے، من ربہم ورحمہ، دوسری چیز اللہ کی رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہ ہدایت پانے والے۔ یعنی جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مہربانیاں ملتی ہیں، رحمت آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور قیامت کے دن سب صابرین کو بے حد و حساب اجر ملے گا، جنت کے بالا خانے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ محبوب چیزوں میں والدین ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زندگی میں ہی اولاد ہو سکتی ہے، مال کا ضیاع ہو سکتا ہے، کاروبار بزنس ڈاؤن ہو سکتا ہے، جاب جا سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے بڑی خوشی کی باعث، جو انسان کا پیشن تھی، تو جب ایسی چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں تو obviously انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو اس میں خودکشی تک کر لیتے ہیں جو صبر نہیں کرتے اور اپنی اور جینے کا کوئی مقصد نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے۔ والصادقین، اور صادقین وہ جن کی نیتیں سچی، جن کے اعمال، ان کے دل اور ان کی زبانیں درست ہیں، اور وہ چھپے اور سامنے ہر جگہ سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی کہ یہ صفت بھی اپنانی ہے اگر ہم رب کی رضامندی چاہتے ہیں، کہ انسان ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرے، کھرا پن اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار، یعنی وہ لوگ جو اللہ کا حکم بجا لائیں، اطاعت کریں جو حکم دیا، اور صرف یہ نہیں کہ آج کر لیا کل نہیں کیا۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، مسلسل اطاعت میں لگے رہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں حکم ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو، یا صلہ رحمی کے لیے ہو، یا ضرورت مندوں کی غمگساری میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر، یا نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں۔ اور اسی طرح اپنی ذات سے بھی بخل نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کا بھی نان نفقہ خوشی سے دیتے ہیں۔ منفقین میں یہ ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کر لے، اپنے اوپر تو خرچ کرے، خود پر صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ تو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور روک لینے میں شر ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی یہ لوگ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی راتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور جب سحری ہوتی ہے تو پھر بخشش مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یعنی رات کے قیام کو استغفار پر ختم کرتے ہیں۔ سحری کا وقت جو ہے بڑی فضیلت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں،
کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. پس مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے، یعنی فجر طلوع ہونے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر اذان کے بعد آپ دعائیں کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ بالسحر نہیں کہا گیا، جمع کہا گیا. نہیں کوئی ایک آدھ دن نہیں کہ کبھی کبھار کوئی مشکل پیش آئی تو تہجد کے لیے اٹھ گئے، بلکہ مسلسل ان کی عادت ہوتی ہے. والمستغفرین بالاسحار. اور یہ قیام کرنے کا بھی بہترین وقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کس وقت قیام کیا جائے، زیادہ اچھا کیا ہے. تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جیسے تم مجھ سے کر رہے ہو. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی آدھی رات کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر آخری حصے میں اٹھا جا سکتا ہے. تو سحری کے وقت جو ہیں وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں. لہٰذا میک شور کہ اس وقت دعا کریں، اور آج کل کے حالات کے مطابق استغفار بھی کریں. اور یہ نیک بندوں کی صفت بھی قرآن میں بتائی گئی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. اور ان آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر بھی انسان بخشش مانگے، جیسے سجدے میں بخشش مانگنا ہے. رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے. اسی طرح دو سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی رب اغفر لی. تو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں. یہ گناہوں کو چھوڑنے کا علاج ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج دونوں بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے. استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اچھا سامان زندگی ملتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے. رزق اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت کرنا. نمبر 3 صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا، یعنی ہر وقت ذہن میں ایسی تدبیریں، منصوبے، پلاننگ بناتے رہنا کہ اچھا اور کیا صدقہ کروں، اور کیا دوں، اور کیا دوں، یعنی یہ سوچتے رہنا. اور نمبر 4 دن کے شروع اور اس کے آخر میں ذکر کرنا، جیسے پروٹیکشن کی دعائیں وغیرہ ہیں. اور دن کے شروع میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. استغفار جو ہے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے. اس سے بارشیں بھی اترتی ہیں، رزق برستا ہے، سینے کی تنگی بھی دور ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے. یعنی دل کیوں گھٹتا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتا جتنا اس کو کرنا چاہیے. تو جب زیادہ اس کی ڈوز بڑھا دے گا تو دل کی گھٹن، تنگی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا. اسی طرح استغفار کے فائدے میں ہے کہ ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتے رہنا دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے. اور نامہ اعمال کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ اس میں استغفار کی کثرت کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. خصوصاً عورتوں کو آپ نے اس کی تلقین کی تھی کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم والوں میں زیادہ اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے. ایک عورت نے جو بہت عقل مند تھی عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے کثرت سے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یعنی جب کوئی استغفار کرتا ہے تو کوئی بھی چیز، کوئی چاہے کوئی بیماری کی شکل میں عذاب آ رہا ہو یا کسی اور شکل میں، انسان اس سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ بھی
استغفار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وما کان اللہ معذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ایک آیت میں 2 دفعہ لا الہ الا ہوا کا لفظ آئے ہیں، یعنی کہ کلمہ توحید آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے یا توحید کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے سوائے چند انسانوں کے، اور سب سے بڑی گواہی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وکفی باللہ شہیدا، اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور پھر اپنے رسولوں کو پیغام دے کر جو بھیجا اس کے ساتھ شہادت دی اور آگاہ کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس نے گواہی دی؟ والملائکہ، ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو العلم، اور اہل علم، یہاں سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل علم کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لیا ہے، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہر اعتبار سے عدل والی ہے اور درست ہے۔ اور پھر ملائکہ کی بات بھی، ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، اور جو صحیح علم والے ہیں، راسخون فی العلم، اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار علم کی بات بھی ہو رہی، راسخون فی العلم جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی تعصب کے چاہے دنیا کا علم بھی حاصل کرے وہ بھی اس نتیجے پر خود پہنچ جائے گا کہ معبود صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ یاد رکھیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور پھر خاص طور پر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرے یا انسان کو نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنا سکھائے، اور جو انسان کو الٹیمیٹ کامیابی سے دوچار کر دے، وہ سب سے بہترین علم ہے۔ علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہے، یعنی ایک شخص چاہے ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو اور دوسری طرف ایک غریب شخص ہو لیکن صاحب علم ہو، اللہ کی نگاہ میں اس دولت مند کے مقابلے میں اس علم والے کی عزت اور فضیلت اور مقام بڑا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم علم کے لیے وہ محنت نہیں کرتے یا علم میں وہ رسوخ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پختگی حاصل کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ۔ اور علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور علم ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ ایک دفعہ حاصل کر لیں۔ آپ نے 2005 میں سورۃ آل عمران پڑھی تھی اور وہ کافی ہے؟ نہیں، یعنی کہ بار بار اس کو پڑھنا، یعنی علم میں افضل ترین اشرف ترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے، تو اس کو دہراتے رہنا، بار بار اس کو سیکھتے رہنا، بار بار اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا، اور اس کے اپنے حالات کے مطابق نئے نئے میسیجز اس سے لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو بہرحال علم والوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا
ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں. یعنی ایمان سے درجہ بڑھ جاتا ہے ایک دم، اور پھر ایمان لا کر انسان جتنا جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا درجہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. عالم عابد سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ بیٹھ کر صرف نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ زیادہ افضل بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارا بہترین دین تقوی ہے، اللہ کا ڈر. اور حقیقی علم بھی کون سا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا. اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ آسان بھی ہے اور اس میں یکسوئی بھی ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی، صرف اسی کا حکم ماننا ہے. جس دین میں کئی الہ ہوں، کئی معبود ہوں، کئی کا حکم ماننا پڑے، وہ انسان اس کی مانے یا اس کی مانے، کدھر کو جائے. اور یاد رکھیے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے. عموماً ہمارے ہاں کیا رجحان پایا جاتا ہے؟ دین میں آنا بہت مشکل ہو جائے گی، حالانکہ دین ہی کی وجہ سے آسانیاں ہوتی ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وضو کرنا لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے، گویا اپنے آپ کو کلین کرنا، دھونا مشکل لگتا ہے. لیکن اب جب یہ بتایا گیا کہ وائرس سے بچنے کے لیے آپ دن میں کم از کم 5 دفعہ ہاتھ دھوئیں، تب وہ شاید کسی کو مشکل نہ لگ رہے ہوں. اگر ایک انسان فطرت پر ہے اور جو دین نے ہمارے طریقے بتا دیے ان کو فائدے کی چیز سمجھ کر کرتا رہے تو بہت سی نقصان دہ چیزوں سے تو ویسے ہی بچ جائے. یعنی اور یہ اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ کی کچھ نعمتیں ظاہر ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں. چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے. اسی طرح روزے کے فوائد، نماز کے فوائد، اگرچہ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دنیا کے فائدے حاصل کریں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سے فائدوں سے نوازتا ہے. اور اس معاملے میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر دین پر عمل کرنا، اور دنیا کا کوئی نفع یا کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت نہ ہونا. ایسے شخص کا اجر پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم پر عمل کرتا، مثلا وضو کرتا ہے، پہلے تو وضو کرتے ہوئے کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ وہ وارث دھو رہے ہیں. اب جب وضو کرنے کے لیے بھی ہاتھ دھوتے ہیں تو لازماً ایک دفعہ خیال آتا ہے، تو میں ہمیشہ جھٹکتی ہوں کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یعنی یہ وضو جو ہے یہ تو ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، اللہ ہی کی خاطر کرنا چاہیے. تو لیکن جب ہمیں اس طرح کے فائدے پتہ چلتے رہتے ہیں نا، تو پھر ہم ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات موٹیویٹ ہو کے تو اٹھ کے وضو کر لیتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں چلو ایک نماز میں ہم نے پڑھی وضو تھا اسی سے دوسری پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہاتھ ہی دھو لیں، یا ناک صاف کر لیں، یا اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو بہرحال
جب کسی شخص کے ذہن میں، کیونکہ یہ نیت جو ہوتی ہے نا وہ اندر ہی ہوتی ہے نا، ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کب بھٹک گئی. تو جب کسی شخص کے دل میں دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا فائدہ بھی اس کو نظر آ رہا ہو، تو پھر جتنی جتنی اس کی نیت دنیا کے لیے ہوگی اتنا اتنا اجر ناقص ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک ہی عمل کے کرنے والے مختلف درجات میں ہوتے ہیں. کوئی بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، وہ نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے. کیونکہ دین پر عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا رہتا ہے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. یہ تو جب انسان دوسروں سے ڈر ڈر کے دین پہ عمل نہیں کرتا تو بھی اس کا اجر کم ہو جاتا ہے. اور جو ملامت کی پرواہ نہیں کرتا کہ جس کو جو کہنا کہہ لے، مجھے تو یہ دیکھنا میرا رب کیا چاہتا ہے، مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے، تو پھر اس کا اجر کہاں ہوگا. اور جو اس میں اتنی اپنی مرضی کرتا رہتا ہے اور کچھ کچھ حکم اللہ کا مان لیا اور کچھ اپنی مرضی کر لی، تو جتنا جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا. تو بہرحال ہمارا دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. دنیا کے لیے انسان اس سے بھی زیادہ مشکلیں کاٹتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو دین میں چاہے ذاتی عبادات ہوں، اب آپ دیکھیے نماز میں ہم بس ہمارے بندے فرض کسی طرح پڑھ لیتے ہیں کہ اب فرض قضا کر دیے تو شامت آئے گی، سنت اور نفل کی پرواہ نہیں کرتے. اگر انسان تھوڑی دیر اپنے آپ کو غور کرے اور منوائے کہ ایک سنت پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے، اور جم جانے کا مجھ کو کتنا شوق ہے کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے. یعنی ہر شخص کسی چاہے جم جائے یا نہ جائے کچھ نہ کچھ ٹائم ایکسرسائز پہ گزار ہی رہا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر طویل قیام کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو یہ کچھ کم درجے کی ایکسرسائز نہیں ہے. لیکن ایکسرسائز کی نیت سے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے والے کی ایکسرسائز ہو ہی جاتی ہے. تو اسی طرح ڈائٹنگ کے بجائے روزہ رکھ لے انسان، لیکن روزہ رکھتے ہوئے نیت یہ نہ ہو کہ میں نے ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھا ہے. نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح حج کہ چلو دوسرے ملک جائیں گے سیر ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ٹائم آؤٹ لیتے ہیں اور کچھ اور کر کے آتے ہیں، عبادت بھی ہو جائے گی. اور ساتھ منع نہیں کیا گیا کہ بزنس نہ کرو، بزنس بھی ہو سکتا ہے ساتھ، لیکن آبویسلی جو صرف اور صرف حج کے لیے جائے اور جو بزنس اور حج کمبائن کرے ان دونوں کا فرق ہو جائے گا. تو بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اصل میں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لہٰذا اس کا پورا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام جو ہے وہ علم کے بغیر انسان اس میں داخل نہیں ہو پاتا، کیونکہ سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کرو، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. آپ نے پڑھ لیا کلمہ، تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا. نماز کیسے پڑھیں گے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا؟ وضو سے لے کے طہارت کے مسائل سے لے کے اور نماز کے فرائض سنتیں اور جو نماز کے اندر پڑھنا جو نماز کے بعد، ان سب چیزوں کا. اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو آپ کو پورا اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں ہمیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے. لہٰذا مجھے دل کی خوشی کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن پھر دیکھتے ہیں ہم کہ دین میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کو بھی تو دین اسلام ہی دیا گیا تھا نا. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، لیکن کیوں اختلاف کیا؟ آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ اپنا طریقہ الگ کیوں کر لیا؟ بغیم بینہ، آپس کی ضد کی وجہ سے، اختلافات اور فرقے بندیاں. تو یہاں پر وہ اختلاف بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا، اور وہ اختلاف بھی ہے جو ان کے آپس کے درمیان تھا، جیسے یہود و نصارہ کے درمیان. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جو سورۃ البقرہ میں گزرا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں.
وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، ہاں، من بعد ما جاءہم العلم۔ تو اہل کتاب کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دلائل تھے، دلائل کی بنیاد پہ اختلاف نہیں تھا، حسد، بغض، عناد اور حق کو جاننے کے باوجود اپنے دنیاوی مفادات کے چکر میں غلط بات پہ جمے رہنا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور اہل کتاب اور امی یعنی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر وہ اگر تم سے جھگڑا کریں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کریں۔ یاد رکھیے کہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف طرف سے وفود آ رہے تھے، عام الوفود جس کو کہتے ہیں 9 ہجری۔ اس میں نجران کے عیسائیوں اور عیسائیوں میں سے بھی جو ان کے علماء اور ان کے جو بشپ تھے اور ان کے جو بڑے بڑے تھے، ان کا ایک 70 کے قریب تعداد پر مبنی ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اور آپ سے براہ راست یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسلام کو ہر طرف کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی یعنی آل عمران کی یہ آیات پڑھ کر سنائی، لیکن انہوں نے آپ کی بات پھر بھی نہیں مانی۔ فرمایا پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے یعنی اللہ کی توحید میں جھگڑا کریں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے سپرد اپنا چہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، ومن اتبعن، اور جو میری پیروی کرتے ہیں میرے صحابہ، وہ بھی صرف خالص اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتے ہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، کیونکہ نصارہ ان سب کو اپنا الہ مانتے تھے۔ ایک گروہ کے مطابق 3 الہ کون سے؟ اللہ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے گروہ کے مطابق اللہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پر انہیں بتا دیا گیا کہ ہم تو صرف اللہ ہی کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی دین ہے۔ ومن اتبعن، اور سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کو خاص طور پر اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ عزت والی جگہ اس کا چہرہ ہی ہے، جس میں اس کے آنکھیں اور کان اور زبان اور ماتھا اور ناک، یہ سب جو عزت کے مقام ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب چہرہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھے پورا وجود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور تمام اعضاء اسی طرف کو متی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسلمت وجہی للہ، یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام جو ہے یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اور اسلام جو ہے مکمل سپردگی اور اطاعت کا نام ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو اسلام دراصل اللہ کی فرما برداری کا نام، یعنی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اطاعت ساتھ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث جبریل میں جب مل اسلام، اسلام کیا ہے پوچھا گیا، تو اس میں صرف توحید کا ذکر نہیں ہے، اس میں ساتھ یعنی نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ایک فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے، اور جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جاتا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے خود کو رب کے سپرد کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ اور پھر ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، یعنی میں وہی دیکھوں گا جو اللہ کو پسند ہے، میں وہی سنوں گا جو اللہ کو پسند ہے، میں وہی بولوں گا جو اللہ کو پسند ہے، میرا ماتھا جھکے گا تو اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، میرا دماغ سوچے گا تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق سوچے گا، یعنی میرا سب کچھ، جیسے کہتے ہیں نا جیسے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صلاتی یعنی میری نماز، میری عبادت، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میری یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہوں،